مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب زندگی کے 3 اصول ہیں، اگر ان پہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائے تو وہ شخص دنیا کا کامیاب ترین شخص بن جاتا ہے۔ کامیابی اصل میں وہ ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو۔ سب سے پہلی چیز جو کامیابی کی دلیل ہے وہ ہے صبر کرنا۔ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے لیے قرآن کریم کے اندر بشارت ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ جس مصیبت نے آنا ہے اس نے آنا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے اس مصیبت نے آنا ہے، لیکن اگر صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور وہ مصیبت نہیں رہے گی بلکہ وہ راحت کا سامان بن جائے گی۔ صبر کرنا کس وقت ہے؟ جب کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، وہی وقت صبر کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر وہ واویلا کرنے کے بجائے، گلہ شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرے گا تو یہی اس کی کامیابی کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابرین میں کرتے ہوئے اس کی مدد کریں گے اور اس مصیبت کو اس کے سے دور فرما دیں گے، کیونکہ مصیبتیں، تکلیفیں جو مقدر ہیں اس نے ہو کے رہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان مع العسر یسرا فرما کے بشارت بھی دے دی کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ تو مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ ان مشکلات پہ جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ دوسری چیز کامیابی کے لیے شکر ہے کہ شکر، ہر نعمت پہ شکر۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ جو بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پہ سابقہ انبیاء نے اس امت پہ رشک کیا ہے۔ یہ قابل رشک نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پہ شکر کریں۔ سونے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں، سویا ہوا مرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دماغ اور جسم کا آپس کا رابطہ ٹوٹا ہوتا ہے، اس لیے انسان سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیند کے ذریعے سکون دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ کتنا اللہ کا انعام ہے کہ جتنا شکر کریں گے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کتنی نعمتیں کی، ہر نعمت قابل شکر ہے کہ اس پہ شکر کیا جائے۔ جو شخص شکر کرتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے والے کے لیے میں اس پہ اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے اتنا ہی میں تم پہ اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اور تیسری چیز جو کامیابی کی دلیل ہے وہ ہے توکل۔ اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو، توکل ہو کہ اے پروردگار تو ہی تو ہے، جو ہو رہا ہے تیرے حکم سے ہو رہا ہے، تیرے علم میں سب کچھ ہے۔ میرے حالات اچھے ہیں تو تو جانتا ہے، میرے حالات پریشانی والے ہیں تو اللہ تجھ سے پوشیدہ نہیں، میرا توکل تجھ پہ ہے، اچھا برا سب کچھ تیری طرف سے ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام خوشی کے ساتھ، کیونکہ اللہ پہ توکل تھا کہ میرا رب بہترین کارساز ہے،
میرے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب بنائے گا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حسبی اللہ، اللہ پہ توکل تھا تو اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، آگ کو جلانے کی طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی والی ٹھنڈی ابراہیم کے لیے۔ تو توکل اللہ پہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سبب عطا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے شاہ خراسان کا کہ ان کے شہر میں کچھ چوریاں ہو رہی تھیں، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان چوروں کو ہر صورت میں گرفتار کرو۔ 4 چور تھے جو روز لوگوں کو دھوکے کے ساتھ ایسے چوری کرتے کہ واردات پکڑی نہیں جاتی تھی۔ بادشاہ نے جب سختی کی کہ ان چوروں کو فوراً پکڑا جائے تو پکڑا گیا، سپاہیوں نے پکڑا، 3 چور پکڑے گئے، چوتھا نہیں پکڑا گیا۔ تو ان سپاہیوں نے اس خیال سے کہ بادشاہ کو کیا جا کے کہیں گے کہ ایک بھاگ گیا، وہ کہے گا کیوں بھاگا، ایک شخص جو مزدور تھا گزر رہا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور چوروں کے ساتھ شامل کر کے بادشاہ کے پاس جب آئے تو بادشاہ کو تو چونکہ جرم معلوم تھا، فوراً حکم دیا انہیں فی الوقت جیل میں بند کر دو، صبح ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہیں جیل میں بند کیا۔ باقی 3 چور تو چور تھے، وہ اپنی اس چوری پہ پکڑے جانے کی وجہ سے پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک جو چور نہیں تھا اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، توکل اس کا اللہ پہ تھا، نیت باندھ کے اللہ سے کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ مجھ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس نے صبر کرتے ہوئے کوئی واویلا نہیں کیا، بادشاہ کے سامنے بھی پیش ہو کے اس نے رویا نہیں، گڑ گڑایا نہیں، چیخا چلایا نہیں کہ میں چور نہیں، بلکہ اس نے اللہ پہ توکل کیا۔ رات کو جب نیت 2 رکعت کی باندھی، ادھر بادشاہ سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ 4 لوگ آئے اور اسے اس کے تخت سمیت اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، پریشان ہوا، دوبارہ جا کے سویا، پھر دیکھتا ہے کہ ایسا ہی خواب آیا۔ 4 مرتبہ بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بلا کے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ، کہیں تم نے کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے آ کے سچی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور آ کے اسے کہا میں 3 باتیں تم سے کہوں گا، تینوں باتیں تم مان لینا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہو۔ بادشاہ نے اس سے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے معاف کر دو، دوسری چیز یہ کہ میں اس معافی کے ساتھ تمہیں کچھ نقد تحفہ دوں گا، وہ قبول کر لینا۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی زندگی میں تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہارے لیے میرے دربار کے دروازے کھلے ہیں، تم نے فوراً آ کے مجھے بتانا ہے، میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا پہلی 2 باتیں تو میں تمہاری مان لوں گا۔ پہلی بات یہ کہ تمہیں میں معاف کرتا ہوں، دوسری یہ کہ جو تم مجھے کوئی تحفہ دو گے میں وہ بھی قبول کر لوں گا، لیکن تیسری بات میں تمہاری نہیں مان سکتا، اس لیے کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، اور وہ اللہ جس نے تمہیں 4 مرتبہ خواب میں اٹھا کے پھینکا، وہ میری وجہ سے کہ میں نے اللہ سے لو لگا کے اللہ پہ توکل کیا تھا۔ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے سامنے اسے سرخرو کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ رب عظیم ہم سب کو بھی ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔